السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کمثل حبۃ مانند مثال اس دانے کی ہے، یعنی اس دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت جو اگاتا ہے، سبع سنابل 7 بالیاں یعنی 7 سٹے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم بڑا وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ثم لا یتبعون پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے، ما اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، منا ولا اذى احسان جتلانا اور نہ ایذا دینا، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہی ہوں گے۔ قول معروف اچھی بات کہنا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر بہت بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا جس کے پیچھے ہو، اذن ایذا دینا، واللہ اور اللہ تعالی غنی بڑا بے پرواہ، حلیم اور نہایت بردبار ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 254 میں اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی تھی کہ قیامت کے دن یہی چیز کام آنے والی ہے۔ پھر درمیان میں اللہ کی معرفت اور تصرف فی الامور کے چند واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اب اسی مضمون کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح ان صدقات کو سینکڑوں گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی اضافے کو اللہ تعالیٰ یہاں ایک ایسی مثال سے واضح فرما رہے ہیں جسے سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اگر اللہ چاہے تو 7 سے زیادہ بالیاں سٹے بھی اگ سکتے ہیں، اور ایک سٹے میں 100 سے زیادہ دانے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ کا اجر و ثواب 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے اجر کے حصول کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلا
بیج یا دانہ جس قدر تندرست اور قوی ہوگا اتنی ہی فصل اچھی اور پائیدار ہوگی۔ انفاق فی سبیل اللہ میں بیج یا دانہ انسان کی نیت ہے، اور وہ جس قدر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی اسی قدر اس کا صدقہ، اسی قدر آپ کا صدقہ زیادہ پھل لائے گا۔ اور نیز یہ صدقہ حلال حرام مال سے نہیں بلکہ حلال مال سے ہونا چاہیے، کیونکہ حرام مال کا صدقہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ بیج کی کاشت کے بعد پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کی آبیاری اور کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، ورنہ فصل یا تو برباد ہو جائے گی یا بہت کم فصل پیدا ہوگی۔ اسی طرح صدقہ کے بعد اس کی حفاظت بھی کی جانی چاہیے، اور اسے احسان جتا کر ضائع نہیں کر دینا چاہیے، جیسا کہ اگلی آیات جو ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے آ رہا ہے۔ بعض دفعہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی ایسی زمینی یا آسمانی آفت آ پڑتی ہے جو فصل کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کے اعمال میں یہ آفات شرک کی مختلف اقسام ہیں۔ اگر آپ نے بالکل درست نیت سے صدقہ کیا، پھر آبیاری اور حفاظت بھی کرتے رہے، لیکن کسی وقت کوئی شرک کا کام کر لیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ کام سنت کے خلاف یعنی بدعت ہوگا تو بھی وہ اجر کی بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ صدقے کا اجر، ہاں جو شخص ان امور کا خیال رکھے تو اسے فی الواقعی اتنا ہی اجر ملے گا جو اس آیت میں مذکور ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، تو جس نے اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور برابر صدقہ کیا، اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی یوں نشو نما کرتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کی نشو نما کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت ہے۔ یعنی جتنا زیادہ اجر اور ثواب دینا چاہے دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کتنے خلوص نیت سے تم نے یہ کام کیا تھا۔ فی سبیل اللہ بعض دفعہ ہر کام جو نیکی کا ہوتا ہے نا، اسلام کے ہر کام میں جو اسلام کے لیے کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اس کے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس صورت میں اسلام کے ہر کام میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اور خاص معنوں میں بھی فی سبیل اللہ ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے، صدقات خرچ کرنے کی جگہوں میں سے ایک فی سبیل اللہ ہے، وہاں فی سبیل اللہ سے خاص جہاد مراد ہے۔ نیز صحیح بخاری میں بھی حج کو اسی میں شمار کیا گیا ہے، یعنی اگرچہ عام معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، مگر جیسا کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہاد مراد لینا گزشتہ اور آئندہ آیات کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے۔ اچھی بات کہہ دینا، یعنی اگر کوئی صدقہ آپ نہیں کر سکتے تو اچھی الفاظ کے ساتھ معذرت کر لیں، اور فاعل کے اصرار اور بدتمیزی پر غصے ہونے کی بجائے مغفرت یعنی معافی اور درگزر سے کام لے، اور سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غنی ہے پھر بھی کتنا بردبار ہے، جو ہماری خطاؤں کے باوجود حلم سے کام لیتا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح حلم سے کام لینا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ تو اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، اور یہ کہ اپنے ڈول میں سے اس کے ڈول میں پانی انڈیل دے، یعنی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا، بھائی کو ترجیح دینا یہ بھی ہے۔ آج ہم تو بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، لیکن ہمارا بھائی جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے، فاقے اس کو وہ کاٹ رہا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا، ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نہیں، اپنے بھائیوں کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے صدقہ کیا اور اپنے بھائی پر، اپنے رشتہ دار پر صدقہ کیا، عام صدقہ کرنے سے اس کو زیادہ اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ ایک صدقہ کرنے کا اجر اور دوسرا اپنے بھائی پر خرچ کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔